السلام علیکم جی۔ آج ہم توکل اللہ پر بات کریں گے۔ زندگی بعض اوقات گزر جاتی ہے اور توکل اللہ کی سمجھ انسان کو نہیں آتی۔ ایک چرواہا اپنی بھیڑ بکریوں کو جنگل میں چھوڑ کر اپنے بڑے بھائی کے پاس شہر میں چلا گیا۔ وہاں اس کا بھائی اسے ملا اور اس نے اس سے پوچھا کہ اپنی بھیڑ بکریوں کو کس کے حوالے کر کے آئے گا۔ چرواہے نے کہا کہ اللہ کے حوالے، اللہ کے توکل پر میں انہیں جنگل میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس کا بھائی مسکرایا اور کہا، ارے پاگل، تم توکل اللہ پر جن بھیڑ بکریوں کو چھوڑ کے آئے ہو، جس جنگل میں چھوڑ کے آئے ہو، اسی جنگل میں بھیڑیے بھی غذا کی تلاش میں توکل اللہ پر نکلتے ہیں۔ تو دوستو، توکل اللہ اسباب کے بعد، دنیاوی اسباب کرنے کے بعد اللہ پر آپ کا جو یقین ہے اسے توکل اللہ کہتے ہیں۔ لیکن اسباب کیے بغیر توکل اللہ کرنا اسلام میں کہیں بیان نہیں ہوا۔ جس طرح سے ایک عربی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں اپنا اونٹ کھلا چھوڑ آیا ہوں توکل اللہ پر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پہلے اچھی طرح باندھو اور پھر توکل اللہ اختیار کرو۔ اسی طرح سے یہ توکل اللہ نہیں ہے کہ آپ شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال دیں اور بلینڈ طریقے سے چیزوں کو کریں۔ پہلے اسباب دنیا اختیار کیجئے، پھر اللہ پر توکل کیجئے۔ اور دوسری بات یہاں میں یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ توکل اللہ حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اسباب کے بعد توکل اللہ کیا جاتا ہے، لیکن یقین آپ کا اسباب پر نہیں ہوتا، توکل اللہ پر ہوتا ہے۔ یعنی کامیابی من جانب اللہ تعالیٰ ہے، اسباب کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ بات آپ کے اس یقین کو اور توکل اللہ کی تعریف آپ کے دل کے اندر پکی کر دے گی۔ انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔